جب تک جیوں میں آقا کوئی غم نہ پاس آئے، کوئی غم نہ پاس آئے۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت مکہ والوں نے عمرہ کرنے کے لیے روک دیا تھا، نہیں جانے دے رہے تھے۔ 1400 صحابہ تھے صرف۔ ایران کی سپر پاور، قیصر ملک روم کا سپر پاور، یہ لوگ قاصد بنا کر کے بھیجیں، دیکھ کر کے آؤ محمد ہماری سلطنتوں کو ہلانے کی بات کرتے ہیں، کون سی طاقت جمع کی ہے۔ یہ شخص آیا، دیکھا، اب اس کی زبان سے سنو۔ عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے کون سی طاقت جمع کی۔ وہ بار واپس آ کر کے رپورٹنگ کرتا ہے اپنے بادشاہوں کو، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسی فوج محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہ سارے کان کھڑے کر دیتے ہیں، جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ان کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے، سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ ماحول دیکھ کر کے اس نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، قاصد میں دور سے دیکھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں، اور صحابہ اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے دامن پھیلائے ہیں، وہ کلی کا پانی ان کے ہاتھوں میں آتا، دامن میں آتا، اور سب اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ واپس آ کر کے کسریٰ سے کہا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں فوج کو بھی دیکھا ہے لیکن ایسی دیوانگی کسی کے ہاں نہیں دیکھی۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا طاقت جمع کی ہے، انہوں نے کہا چھوڑو ان سے لڑنے کی بات ختم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ ارے میاں وہ ان کی کلی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دیں گے؟ وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور وہ نہتے ہوتے تھے، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے۔ غیبی طاقت ایسی ہوتی کہ وہ لکڑی ہاتھ میں لے لیں تو وہی تلوار بن جائے، گھوڑے اگر سمندر میں دوڑائیں تو خشک راستہ بن جائے، اگر وہ درندوں کے پاس آئیں تو وہ درندے ان کے فرمانبردار بن جائیں۔ یہ ساری طاقت و قوت خدا کی طرف سے غیب سے انہیں ملی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا یہی قول تھا جس کو اقبال نے کہا ہے، آبروئے ماذا نام مصطفیٰ، ان کا یہ نعرہ تھا ہماری کل آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ وہ جیتے مرتے تھے صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر۔ عزیزان گرامی وقار، صلح حدیبیہ کا موقع، جنگ احد کی بات دیکھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک صحابی کھڑے ہیں، اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، کفار مکہ بھاری پڑ گئے تھے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں آ گئی تھی، بڑے سخت حالات تھے احد کے میدان میں، اور مسلسل تیر حضور کی طرف برسا رہے تھے، کفار نشانہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کے ڈیفنس میں، ان کے جسم پر 80 تیر چبھے ہوئے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ ہٹیں حضور کے سامنے سے، ہر تیر جسم پر آتا رہا، یہاں تک کہ ایک تیر سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا اور ان کی آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، اور وہ اسی طرح سے اپنے ہتھیلی میں آنکھ کا پتلا لے کر کھڑے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہاں سے ٹس سے مس ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، میں دفاع رسول کے لیے ہوں، ناموس رسالت کے پہرے کے لیے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی قوت عطا کی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی سے مار دیا۔ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ پھینکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر وہ آ کر لگی۔ اس کے 2 دانت تھے لوہے کے، وہ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخساروں سے، گال میں سے اندر داخل ہو کر کے دانتوں میں چلے گئے، اور وہ لوہے کی خود نکل نہیں رہی تھی، وہ دانت جو تھے وہ نہیں نکل رہی تھی، کاڑیاں جس سے دانت ہل گئے تھے۔ صحابہ کرام بے قرار تھے،
جانتے ہیں وہ منظر اگر میں اس کی عکاسی کروں، حدیث کی اوراق پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی. صحابہ ٹوٹ کر کے میرے آقا کے پاس آئے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ تانت کے یہ کاڑیاں میں نکال دوں گا، یہ کڑیاں میں نکال دوں گا. حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخسار میں چبھے ہوئے ان کڑیوں کو نکالنا چاہتے ہیں. کس حالت میں جانتے ہیں؟ کس حالت میں؟ ان صحابہ میں سے ہر ایک کے جسموں پر بڑے بڑے تیر چبھے ہوئے ہیں، وہ تیروں کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو اپنے جسم کا تیر نکالنے کی فکر نہیں، رخسار رسول پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے میں وہ بے قرار ہے. اسی اسنا میں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ نکالنے جائیں گے تو حضور کے 2 دانت تو شہید ہو جائیں گے، حضور کے 2 دانت شہید ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نکالنا تو ہوگا ورنہ یہ زہر پیدا کر سکتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالنے کی اجازت ہے. کیسے نکالا جانتے ہیں؟ رخساروں میں چبھی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے. ہاتھ سے نکال سکتے تھے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے. جب دانتوں سے کھینچا آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت ٹوٹ گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے. جب وہ کڑی کھینچ کر کے نکالے ان کے دانت بھی ٹوٹے. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے آپ کو صرف پیچھے اس لیے ہٹایا کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہمارے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسول پاک کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 2 دانت جائیں تو پھر ہمارے منہ میں کسی کے دانت ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم سلامت کیسے رہیں. جب میرے دانت گر گئے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ میرے بھی کفارے کے طور پر دانت گئے ہیں. وہ صحابہ کی الفت تھی میرے عزیزوں، وہ صحابہ کی الفت تھی. ان کے بارگاہ مصطفیٰ کے جو لگاؤ ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آج دہرانے کی ضرورت ہے. امت بھول چکی ہے ان معاملات. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے. جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی. فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے. 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں. لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے. تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے. ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو. نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے. حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہیں اور ہم اوپر کیسے سوئیں. پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے. پوری رات بیٹھے ہوتے. وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سو. نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے. ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا چھت پر. چھپرے کی چھت ہوتی تھی. جانتے حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا. وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا. جو کپڑے تھے وہ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا. سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھیں. اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے. یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں.
इन दलालों से क्या सीखोगे जो आज हुकूमत के तख्त पर बैठे हैं, जिनको नाम मुस्तफ़ा की कोई कदर नहीं। इसीलिए सरकार मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐलान किया था मदीने तैयबा में, तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे, इन जालिमों को जजीरतुल अरब से दूर करे। आज दिल रोता है मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमत पर हमले करने वाले वो लोग हैं जो टिड्डी दिल हैं, उनके यहां कोई हिम्मत नहीं। अगर मुस्लिम दुनिया सिर्फ और सिर्फ एक बार उनसे ये कह दे कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए हम जान भी फिदा करते हैं, हम अपने हर जुमा के खुतबे में कहते हैं अला ला ईमान लिमल्ला मोहब्बत अल्लाह, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं। हम तो उन्हीं की मोहब्बत में जीने मरने की कसमें खाते हैं, लिहाजा उस नबी की ज़ात पर कुछ ना कहो, हमें जो कोसना है कोसो, हम तो बुरे हैं, हम बद अखलाक हैं, हम बद अमल हैं, हमें गालियां दे दो, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ ना कहा जाए। ऐ मुसलमानों, अपने आप को बेदार रखो, जिस तरह मुमकिन हो सके इनकी मुखालफत में आवाज उठाओ। अगर आज तुम्हारे पास सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है तो इस पर अपना एहतजाज दर्ज करो कि हम फ्रांसीसी ये तमाम दरिंदों के खिलाफ हैं, इसलिए कि इन्होंने हमारे कल्ब को, हमारे दिल को छेड़ा है जहां मेरे आका की मोहब्बत बसती है, हमारी आंखों को ठेस पहुंचाई है जिनके नाम से हम ठंडक महसूस करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये ह्यूमन राइट्स के भी खिलाफ है। किसी को इस तरह से सताना, हरेसमेंट करना, कि यह जुल्म नहीं है, यह जुर्म नहीं है? किसी को भी हरेसमेंट करना यह जुर्म नहीं है? इस तरह पूरे मुसलमानों, करोड़ों मुसलमानों को यह हरेसमेंट कर रहे हैं इस बात से कि कभी मेरे नबी के शान में कार्टून बनाने की बात, कभी उनको मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन गंदे अल्फाज के साथ फिल्म बनाने की बात। इस तरह ये तमाम बार बार चीजें जो आती हैं ये हमारे साथ, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है, हमारे साथ ये हरेसमेंट है। हम जो है बार बार इन तमाम कर्ब के साथ क्यों जिंदगी गुजार रहे हैं आज? क्या हमें दुनिया में, इस जमीन पर तमाम लोगों की मजहबी आजादी के साथ जीने का हक नहीं है? अजीज़ान गिरामी, हमारा इस्लाम तो ये दावत देता है ला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। कुरान कहता है तुम उनके खुदाओं को गाली मत दो, उनके खुदाओं को गाली मत दो, इसलिए कि वो पलट करके तुम्हारे खुदाओं को बोल, तुम्हारे खुदा को बोलेंगे। जो अल्लाह हकीकी है इसको तुम वो गाली देंगे। हमें तो ये मना किया गया है। ये मगरिब, ये वेस्टर्न, जहां से ये लोग अपने आप को पूरा सुपर पावर कहने का दावा करते हैं और सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कहते हैं, इन जालिमों को इतनी भी तमीज नहीं कि किसी पूरी दुनिया के एक मजहब की मुकद्दस शख्सियत के साथ खिलवाड़ करना यह जुर्म है या नहीं। इनको इतनी भी तमीज नहीं, ये जानबूझ करके किया जा रहा है। आज मैं मुसलमानों को एक दर्स दे करके जाना चाहूँगा, आखिरी मेरा पैगाम सुने। हज़रत अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है कि बगदाद पर जब हमला हुआ था तातारियों का, इन जालिमों ने पूरे मुसलमानों का कत्लेआम किया था। दरिया दजला का पानी मुसलमानों के खून से लाल हो गया था। बहुत इन्होंने जुल्म सितम ढाए और इनका महबूब मशगला क्या था? शाम को आते थे, किसी ईसाई पादरी को बिठा करके हुजूर की शान में नाजेबा कलमात बकने के लिए उसे कहा जाता, पैसे दिए जाते। एक बार दरबार में उलमा को कैद करके लाए हैं, मुस्लिम उलमा को, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं, जमीन पर लेटे हुए हैं, और दरबार में ये सारे तातारी और बादशाह भी बैठा हुआ है। एक ईसाई पादरी को लाया गया और कहा गया कि तू हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जितना हो सकता है घिरा करके बातें कर, उनके लिए बुरे बुरे शेर बोल। वो शुरू करता है। इत्तेफाक ऐसा कि उस बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता था जो सोने की जंजीर से बंधा हुआ रहता था, सोने की जंजीर से उसे बांधता था बादशाह। जैसे ही वो ईसाई पादरी गुस्ताखी शुरू किया, वो कुत्ता भौंकने लगा, कुत्ता भौंकने लगा, उसने बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसने फिर वही काम शुरू किया, कुत्ता फिर भौंकने लगा। लोगों ने उससे कहा भी कि शायद तू जो बोल रहा है इसकी वजह से कुत्ता भौंक रहा है। फिर जब उसने तीसरी बार
اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی وقت سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا، کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقلمند تھا، اتنا عقلمند۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا، وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کی اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں۔ اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی یعفور کو دیکھیں جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یعفور کو بھیجتے تھے، خچر، کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ۔ یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا، دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا۔ لیکن میرے عزیزو اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یعفور نے نہ کھایا نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس، جہاں کا پانی یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے میں اب اپنی گفتگو بھی اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اے مسلمانوں، سمجھ جاؤ، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، آبرو معاذ نام مصطفیٰ اس، ہماری آبرو اور ہماری عزت مصطفیٰ کریم کے نام سے ہے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ اس، اگر دل درد کرے تو صرف مصطفیٰ کے لیے کرے۔
اسی لیے قرآن نے بھی ہمیں یہی تاکید کی ہے کہ جو رسول دے دیں وہ لے لو، جو رسول منع کر دیں اسے چھوڑ دو۔ افسوس ہے ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے اس بات کی کہ جب قبر میں ہمیں بند کر دیا جائے گا اس نبی کونین کے سامنے ہم اپنا چہرہ کیسے کر پائیں گے؟ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہو کر ہم سے سوال کر لیا گیا کہ میری عزت پر، میری ناموس پر، میری عزت پر حملے ہوتے تھے اور تو گھر میں بیٹھ کر کے روٹیاں سیکتا تھا، تیرے گھر میں اچھے کھانے پکتے تھے، کبھی تو نے غم کا اظہار بھی نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ میں یہاں پر منبر سے یہ کہوں گا، یا رسول اللہ، یا آقائی و مولائی و ملجائی، ہمیں جتنی طاقت اللہ نے دی ہے ہم یہاں سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار ہم غلاموں میں طرز ادب کہاں؟ سرکار ہم کمینوں میں طرز ادب کہاں؟ ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا؟ تم پہ کروڑوں درود، بے ہنر و بے تمیز۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا کا یا رسول اللہ، آج ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے آپ کے دفاع کا، ہم سن کر کے خاموش رہ جاتے ہیں اس لیے کہ طاقت سے بے بس ہے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں دعائی صرف اس بات کی لگاتے ہیں، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز ایک تمہارے سوا؟ تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ یا رسول اللہ، ابھی وہ امی فدا، ہمارے گناہوں پر، ہمارے خطاؤں پر، ہماری تمام غلط کاریوں پر آپ ہمیں سزا کا اعلان نہ فرمائیں، سرکار صرف رحمت کی آس ہے، لیکن صرف مومن رحمت کے کی لیے آس۔ پہلی شرط ہے کہ وہ حضور کی عزت اور محبت کامل درجے پر جب تک نہیں لاتا تو وہ ایمان بھی نہیں ہے اس کا۔ اب آئیے یہ ناموس رسالت کا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں۔ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ نبی پاک کی عزت کی حفاظت کرے، اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر نے نہ پیر ہلایا نہ حضور کو جگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس حد درجے تک آپ نے کی کہ اپنی جان جانے کا انہیں جو خوف تھا، یا جان جانے کے قریب ہو سکتی ہے، زہریلا سانپ کاٹے تو زہر چڑھتے ہی آدمی 1 گھنٹے میں موت کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن سانپ ڈستا رہا اور آپ خاموش رہے۔ یہ حضور کی محبت اور حضور کی عزت کو انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر کے پیش کیا۔ اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز سے بڑھ کر حضور کے آرام کو ترجیح دی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل غلامی، اصل عزت کرنا اس نبی پاک کی ہے۔ اب یہ ہر مومن پر اور ہر مسلمان پر جب یہ فرض ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، تو اس میں علماء کا حصہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء نائب ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے، نائب رسول کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام کو نائبان رسول کہتے ہیں۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا صحرا پہنے ہوں ان پر یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ کریم نے حضور کے نام پر ہی علماء کو عزت عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں۔ جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں۔
اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں، لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا ہے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگی مہارت رکھتے تھے، وہ تو میدانوں کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بڑھایا ہے اور حضور کی عزت کا ہی انہوں نے بھی پہرا دیا، جنگوں میں گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے زیادہ شغف تھا، حضور کی ہر چیز کو نقل کرتے محفوظ کرتے چلے گئے، تو یہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت انہوں نے کیا۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن عظیم کی تلاوت اور امامت وغیرہ کے معاملات کو بہت قریب سے حضور کے دیکھتے رہے اور وہ نقل کیا امت تک۔ یہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے درجے میں حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ حفاظت کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے، تو ہر ایک کے میدان کے اعتبار سے اپنا اپنا کام ہے۔ تو آج بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو جو علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں وہ سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں علماء کو طعن و تشنیع کریں اور ان کو گالی گلوچ کریں کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے۔ یہ عوام الناس کی یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے میدانوں میں عمل کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، مجدد الفسانی نے اپنی تقریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، اور دونوں نے حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہندوستان میں طریقہ کار دونوں کا الگ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت حضور کی سنتوں سے بھی ہے، حضور کے اخلاق سے بھی ہے، کہ اگر اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دیا تو آپ نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، اپنے گھر سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہو گئی بات ناموس رسالت کے متعلق۔ میرے عزیزو، مومن کے لیے یہ شرط ہے جو میں نے بتایا کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال اور ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی عزت کا وہ ترجیح دیا کرے اور حضور کی عزت کا خیال کرے۔ لیکن اب جب پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان ان معاملات میں بڑا جذباتی ہے، یہ بے قابو ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے تو صرف رسول پاک کے نام پر، تو اس لیے دنیا اسی رگ کو پھڑکاتی ہے، اسی چیز کو پکڑتی ہے اور بار بار تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے، یا تمہیں اگر تکلیف اور غضن پہنچاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر کے، کیونکہ مسلمان باقی دوسری چیزیں برداشت کر لیتا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین وہ برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے اور یہی ہمارا شیوا ہے۔ دوسروں کو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے نبی پاک کے قدموں پر اپنی جان وقف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے آج بھی دھرم ایسے ہیں جن کے ہاں اپنے اپنے خداؤں کے لیے یا اپنے اپنے محبوبوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ مال کی قربانی یا جانوروں کی قربانی آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جس کا جو فیتھ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ان دنیا والوں کو ہمارے فیتھ اور ہماری محبت پر زیادہ اعتراض ہے۔ کبھی آج تک میڈیا والے یا جتنے بھی یہ دجال گھوم رہے ہیں آج حضور کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے، ان کو افریقہ کی سرزمین پر وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے جو آج بھی بھگوانوں پر یا اپنے معبودوں پر انسانوں کی بلی چڑھاتے ہیں، آج بھی ہیں، ذبح کر دیا جاتا ہے انسان، اور اس بات کو وہ کہتے ہیں ہم خوشی خوشی اپنی خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ ریلیجن پائے جاتے ہیں، افریقہ میں بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں الگ الگ دھرم، الگ الگ وہ اپنے فیتھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، اپنی کمائی ہوئی گاڑی محنت کی یہ ساری جمع پونجی وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا ان کو کچھ نہیں کہتی، تمہارے فیتھ کا مسئلہ ہے جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ لیکن اس دنیا کو اگر کوئی چیز نہیں بھاتی، کوئی چیز نہیں
पसंद आती तो वो मुसलमान का अपने नबी से प्यार करना। हुजूर से जो बे इंतहाई मोहब्बत करता है वो दूसरों को खटकती है बात। इसलिए मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताऊं, सारी मोहब्बतें मजाजी हैं। मोमिन का अपने नबी से मोहब्बत करना ये इश्क हकीकी है, यह हकीकी मोहब्बत है, इसका समरात है, इसके नताइज निकलते हैं। जो हुजूर से मोहब्बत करता है उसकी कैफियत ये होती है, वो जिधर से गुजरता है उजाला ही उजाला है, वो जहाँ से जाए वहाँ खुशबू ही खुशबू है, लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेता है हुजूर की मोहब्बत की वजह से। आज भी उसका असर है। बहरहाल आज जो चल रहा है दुनिया में, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर बाज़ाब्ता प्री प्लान हमले करना, उसकी तैयारियां करना एक मुनज़्ज़म साजिश है और एक लॉबी इस पर काम कर रही है। और इनको बाज़ाब्ता हुकूमतें फंडिंग भी करती हैं, बैकिंग भी करती हैं। कनाडा की हुकूमत और कई ऐसी हुकूमतें यूरोप की हैं जहाँ पर इस तरह के लोगों को पाला जाता है, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गंदी गंदी बातें किताबों में लिखना, वेबसाइट बनाना, लॉन्च करना और उनको सोशल मीडिया पर फैलाना, इसका एक बाज़ाब्ता एक सेल बना हुआ है, उस पर काम भी चलता है। एक तो नहीं 50 वेबसाइट इस पर चल रही हैं, उनको फंडिंग भी आती है, बैकिंग भी होती है। और ये शक व शुबा पैदा करना, हमारी तारीख़ पर हमले करना, हुजूर पाक की ज़ात पर हमले करना, मैं आपको बताऊं ये सिर्फ़ और सिर्फ गाली नहीं देते, बल्कि वो हमारे दीन में से किताबों को तोड़ मरोड़ करके या रिवायतों को तोड़ मरोड़ करके ऐसा पेश करते हैं ताकि तुम्हारे जहन में भी वो गाली बैठ जाए, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये चीज़ें बहुत सालों से चल रही हैं, लेकिन इस्लाम को आज तक इन गुस्ताखों से, इन बदबख्तों से कोई नुकसान नहीं। इस्लाम फल फूल रहा था, आज भी फल फूल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी तादाद में कभी कमी नहीं, इजाफा ही हुआ। हाँ, कत्ल व गारत भी हुई, मारे भी गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा। हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ चंद इंसानों का बैठ करके बनाया हुआ कोई धर्म नहीं है, ये खुदाई कानून का नाम है। जिसने हमें पैदा किया उसी ने हमें ये दीन भी दिया। तो अब मैं आपको बताता हूँ आजकल जो चल रहे हैं हालात हिंदुस्तान भर में, ख़ास तौर पर इन तमाम जहरीले मवाद को जो नशर किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को टारगेट करना, इस्लाम को, कुरान को, खुदा की ज़ात को, और यहाँ पर भड़काना, जिसको कहते हैं कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब करना, ये बाज़ाब्ता प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। यहाँ पर भी हुकूमतें सपोर्ट में हैं उन गुस्ताखों के, कि उन्हें बाज़ाब्ता छूट दी जाती है कि जो दो समुदाय में लड़ा सकते हो, नफ़रत फैला सकते हो, ऐसे लोगों को। ऐसे ही कई दिनों से हम यहाँ पर देख रहे हैं हिंदुस्तान में कुछ तो छुपे हुए हैं जो फेक आईडी से वेबसाइट बनाकर या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाकर उसमें भद्दी भद्दी चीज़ें डाला करते, गंदी गालियाँ। उनको साइबर क्राइम कभी अगर वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो बंद कर देते हैं या कार्रवाई होती है। लेकिन कुछ खुले सांड ऐसे हैं जो पूरी दुनिया में पहचाने भी जाते हैं, उनका नाम भी होता है, और बाज़ाब्ता वो अपने आकाओं की हिमायत में बैठ करके ऐसे बयानात नशर कर रहे हैं। और ये अभी फ़िलहाल 2018-19 से हिंदुस्तान में कुछ ज़्यादा ही होने लगा। तारीख़ में ऐसी गंदी गंदी गालियाँ इस्लाम के मुतालिक या बानी इस्लाम के मुतालिक खुल करके कोई अपने प्रोफेशनल नाम के साथ नहीं करता था, जैसे आज का वो पाखंडी नरसिंह आनंद करता है। वो 1-2 दिन से नहीं, पिछले 2 साल से इस तरह की हरकतें कर रहा है। मैं आपको बताऊं, वो पागल आदमी, आप सब सुने होंगे, बहुत सारे लोग मुझे यही कहते हैं कि वो पागल है, मूर्ख है, बेवकूफ़ है। अभी जो हालात हुए उसके जवाब देने पर मैं आपको एक बात की वजाहत कर देता हूँ। कुछ उलमा भी ये कहते हैं वो अहमक है, पागल है, उसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ है, वो कुछ ओल फोल बकता रहता है। एक बात याद रखना, जाहिल होना, पागल होना, बेवकूफ़ होना और है, गुस्ताखे रसूल होना और है।
مجھے کوئی بھی عالم دین یہ مسئلہ بتا دے، کیا پاگل کو اجازت دی جا سکتی حضور کو گالیاں دینے کی؟ جاہل کو، بے وقوف کو، احمق کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ بلکہ ہماری تاریخ ہے، شاتم رسول کے مسائل الگ ہیں، پاگل اور مجنون اور بیوقوف کے الگ ہیں۔ میاں اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے جو جواب دیا، یا جب کبھی ہم حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے لیے دفاعی طور پر میدان میں کھڑے بھی رہے، تو یہ میرا فریضہ ہی نہیں بلکہ یہ میرا دین ہے، یہ میرا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کا میں جواب دیتا رہوں گا، چاہے وہ پاگل کی طرف سے آئے، کہ جاہل کی طرف سے آئے، کہ بیوقوف کی طرف سے آئے، کہ عقل مند کی طرف سے آئے، یا حکومت پر بیٹھا ہوا بھی کوئی کہے۔ یہ بہانے نہیں ہیں جو آج کہے جا رہے ہیں کہ وہ جاہل ہے، پاگل ہے، بیوقوف ہے، مورخ ہے، اسے منہ نہیں لگانا چاہیے۔ کیا ہماری تاریخ ایسی ہے؟ یہی حال اسپین میں ہوا تھا، اندلس جس کو کہا جاتا تھا، 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ایک زمانہ ایسا آیا کہ تاریخ میں بتایا گیا کہ ایک پاگل کو چوراہے پر کھڑا کر دیا گیا تھا حضور کی شان میں گالیاں دینے کے لیے۔ وہ گالیاں دیتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا۔ لوگ گزرتے تھے، اتنے ماڈرن ہو گئے تھے، اپنے عیش و آرام میں یہی بات کہتے تھے کہ وہ پاگل ہے، چھوڑو اس کو، کون منہ لگائے گا۔ کئی دن تک یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دشمنان اسلام نے ایسا حملہ کیا کہ مکمل وہاں سے مسلمانوں کو ختم کر دیا۔ آج تقریباً 500 مسجدیں وہاں پر چرچ بنی ہوئی ہیں۔ گستاخی کو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی توہین کو یہ کہہ کر کے نظر انداز کر دیا جائے گا کہ وہ پاگل ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں، پچھلے سال بھی جب وہاں سے گستاخیاں شروع ہوئی تو ہم نے جو بھی جواب دینا تھا ہم نے بھی للکار کر کے پکارا۔ تو معاملات جو بنے ہوئے تھے ہندوستان بھر میں آپ کو بھی پتہ ہے، اس وقت بھی کچھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ، پولیس والے ہم سے یہ بات کہہ رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا میں کیوں جواب دے رہے ہیں، اس شخص کو آپ منہ کیوں لگا رہے ہیں، ہم جانتے ہیں وہ پاگل آدمی ہے، اول فول وقتہ ہے۔ اس وقت بھی میں نے کہا تھا، اور کل بھی میں یہی کہہ کر کے آیا دلی میں، کیا صاحب یہ بات کتنے ہلکے میں آپ کہہ رہے ہو کہ پاگل ہے؟ اگر کوئی کتا پاگل ہو جائے تو کیا سڑکوں پہ اسے آوارہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کتا اگر پاگل ہو گیا اور سڑکوں پر آپ نے چھوڑے رکھا ہے تو کتنوں کو کاٹے گا اور کتنوں کو زہر پھیلے گا۔ تو یہ تو ناانصافی آپ کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پاگل ہے تو اسے ہونا کہاں چاہیے؟ مندر میں نہیں، پاگل خانے میں۔ آپ کو سب پتا ہے، آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاگل ہے، اسے منہ کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس کو پاگل خانے میں رکھیں، ہم نہیں جائیں گے کبھی پوچھنے کے لیے۔ پاگل لوگ اندر کیا کیا چلاتے ہوں گے، ہم کو کہاں خبر آتی ہے اس کی۔ لیکن کوئی آدمی ذمہ دار کرسی پر بیٹھے، کسی مندر کا مہنت ہو، پجاری ہو، اور سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم چلاتا ہو، اور پھر آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہے، پاگل ہے، تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ کس قسم کے پاگل ہیں، اور ان کو ٹھیک کرنا بھی آتا ہے ہمیں۔ کہ اگر یہ پاگل پن اور بیوقوف ہونے کا بہانہ بنا کر ڈپارٹمنٹ کے لوگ یا حکومت کے لوگ اس کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، تو ہم عاشقان رسول جو ہے ان چیزوں کو نظر انداز کبھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو جواب ہوگا ہم جواب دیتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بات کی وضاحت ضروری تھی، کلیریفیکیشن ضروری تھی کہ بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو سنجیدہ کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہت ہی مہذب کہتے ہیں، وہ ان باتوں کے مشورے بھی دیتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے وہ ان کا جواب دینا۔ مجھے تاریخ کی کسی کتاب سے بتا دیں کہ پاگل لوگ گالی دیتے رہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جواب دیا جائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری زندگی گستاخوں کے رد میں انہوں نے لگا دی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، ان کے سامنے بھی جو گستاخیاں کر رہے تھے وہ ایسے لوگ تھے جن کی باتیں آج بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اونچی حرکتیں کرنے والے، جاہلوں جیسی حرکتیں کرنے والے۔ تو کیا
ایک عاشق رسول، ایک امام ربانی نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ وہ نرے جاہل لوگ ہیں، بد اخلاق لوگ ہیں، اونچی حرکت کرنے والے ہیں، ان کی بات کون سنے گا؟ نہیں، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اگر کوئی انگلی اٹھی یا تیر چلا تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ پاگل نے چلایا ہے، جاہل نے چلایا ہے، بلکہ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں اور حضور کی محبت کا تھوڑا حصہ بھی تمہارے سینے میں ہے تو جواب دینے کے لیے آپ کھڑے رہیں گے۔ یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت کا مسئلہ۔ اب ان تمام باتوں کے بعد مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ انتظار میں ہیں 17 جون کو کیا ہوا۔ آپ کو پتہ بھی ہے 17 جون کو ہم نے چیلنج کر کے بلایا نہیں کسی کو، یہ سب کو پتہ ہے، لیکن ایک لومڑی کے بچے نے پکارا تھا۔ وہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر کے بہت زوردار طریقے سے چیخ چلا کر کے کہا تھا کہ 17 جون کو میں دلی کی جامع مسجد جا رہا ہوں، اسلام کی سچائیاں بتاؤں گا، ان کی کتابوں سے بتاؤں گا، اور سارے مولانا لوگ، سارے علماء جو وہاں آتے ہیں جمعہ میں یا جو آ سکتے ہیں ان کے لیے اس نے چیلنج کیا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تمام علماء کی طرف سے یا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی طرف سے یہ ضروری تھا کہ اس پاکھنڈی کو پھر بلایا جائے کہ ٹھیک ہے اگر تو آ سکتا ہے تو آ جائے۔ یہ تو پہلے دن بھی ہمیں معلوم تھا، پہلے دن بھی یہ نوٹس یا اس کو ہاؤس اریسٹ کرنا یہ تو بعد کی بات ہے۔ جس دن وہ خبیث گیدڑ بھپکی دیتا رہا اسی دن ہمیں معلوم تھا یہ کیا اس کی 7 نسلیں بھی نہیں آئیں گی، ہمیں پتہ تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے یہ کہہ دیں کہ تو نہیں آ سکتا، بلکہ یہ ضروری تھا کہ تو نے اس قوم کو للکارا ہے جو تلواروں کے سائے میں بھی اپنی گردن نماز کے لیے جھکانے کو تیار رہتی ہے۔ تو نے اس قوم کو للکار کر کے کہا، تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں یہاں سے گیدڑ بھپکی کروں گا، چیخ پکاروں گا، کوئی مولوی نہیں آئے گا، کوئی آئے گا نہیں، ڈر کے مارے کہ کون مقابلہ کرے گا، ہندو مسلم ہو جائے گا، جو کچھ بھی ہوگا سب جائے کہیں پر۔ لیکن ہمیں اتنی بات یاد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئے، جب ہم آگ میں کودنے کی بات کر سکتے ہیں تو جامع مسجد میں جانے کا کیا مسئلہ ہے؟ الحمدللہ۔ تو بات اب یہ ہے کہ ادھر سے جب اس طرح کی بار بار باتیں آ رہی، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنی قوم میں ہیرو بننے کا شوق تھا اس گیدڑ کے بچے کو، اس لومڑی کے بچے کو جو پیسہ کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اپنی ہی قوم سے در در کی ٹھوکریں کھایا ہوا آدمی، جب اپنی گرتی ہوئی شہرت کو دیکھ کر کے اس نے یہ محسوس کیا کہ کچھ اور نیا چھوڑنا چاہیے، لیکن جب اس طرح کی باتیں للکار کر کے وہ پورے اتنے بڑے مجمع کو، اتنے بڑے عاشقان رسول کی جماعت کو کہے تو یہ میرا کرتویہ تھا، یہ میرا فریضہ تھا یا میرا دین تھا۔ تو بہرحال 17 تاریخ کے انتظار میں تو میں بھی دن و رات کاٹ رہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس دن جائیں گے۔ اب کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ اسے نوٹس دے دی گئی تھی نہیں آنے کی، اور اس کے بعد اس کو تنبیہ کر دی گئی تھی کہ وہ نہیں آئے گا۔ یہ سب باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں یہ مجھے بھی پتہ ہے، لیکن اس لومڑی کے بچے کو آپ اگر اچھی طرح سے پہچانیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس طرح کی نوٹسیں اس کو پتہ نہیں 100 سے زیادہ دی جا چکی، اس کے باوجود وہ سب توڑ دیتا ہے۔ کورٹ لکھوا کر کے بھیجتی ہے کہ اس کے بعد جا کر کے تم کوئی بھی اس طرح کی بھاشن بازی نہیں کرو گے۔ وہ کورٹ کے آدیش کو پیٹ پیچھے ڈالتا ہے اور خود نکل کر کے پھر وہی حرکتیں کرتا ہے۔ کتے کی دم جلدی سیدھی نہیں ہوتی، تو اس طرح کی حرکتیں وہ جب بار بار کرتا ہے تو ہمیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ یہ نوٹس تو بہرحال سوشل میڈیا پر دکھائی گئی ہے یا جو بھی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا پتہ
کہ دوسروں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرے کہ ہم کو نوٹس دی گئی ہے نہ آنے کی، اور پھر عین دن 17 جون کو ہم سب اپنے اپنے ہاں بیٹھے رہے کہ وہ نہیں آنے والا ہے، اور کسی طرح وہ اپنی سیکورٹی میں آ جائے اور پھر پوری دنیا کو یہ کہے میں آ گیا اپنی جگہ پر، یہاں تو کوئی مولوی نہیں آیا۔ تو میرے عزیزوں، ہمیں ان تمام چیزوں کی طرف وہ تھا، اس لیے ہم حاضر رہے تاکہ ایسے گیدڑوں کا جواب دینے کے لیے انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی ہر جماعت میں، ہر قوم میں کسی نہ کسی کو پیدا ضرور کرے گا۔ اب رہی بات، کیا ہم وہاں پر کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیا وائلنس تھا؟ وائلنس کرنے کے لیے گئے یا پروٹیسٹ کرنے گئے، پردرشن کرنے گئے، دھرنے کے لیے گئے؟ نہیں۔ کیا آپ نے مجھ سے کبھی اس چیز کا اعلان سنا کہ میں نے آہوان کیا کہ 17 جون 2022 کو آپ بند رکھیں گے یا پردرشن کریں گے یا آپ جو ہے مظاہرہ کریں گے، احتجاج کریں گے؟ کوئی چیز نہیں، بلکہ اتنا اعلان تو ہر ایک کو پتا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ 17 تاریخ کو میں جامع مسجد حاضر رہوں گا، اور پھر ہم نے ساتھ میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ میں کسی کو بلایا نہیں ہوں، میں تنہا جا رہا ہوں، اور الحمدللہ اسی طرح ہوا بھی۔ میں سفر میں رہا، میرے ساتھ ایک دو جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی ایسی جماعت یا کوئی بھی بڑا ایک طوفان لے کر کے نہیں گئے۔ دلی جب پہنچے جمعہ کا دن، دوسرے دن جب جامع مسجد میں ہمیں جانا تھا تو نارمل جس طرح نماز کے لیے لوگ جاتے ہیں، ہم نماز کے لیے حاضر ہوئے۔ ہم چونکہ مسافر تھے، ہمارے لیے جمعہ نہیں تھا، ہم مسجد میں حاضر رہے۔ مسافر کے اعتبار سے ہم نے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جمعہ کی نماز کے فوراً بعد جب میں باہر نکلنے لگا تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو وہاں پر موجود تھے سب مسافے کے لیے ہماری طرف بڑھ آئے۔ ہوتا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی محبت، لوگوں کے دلوں میں یہ بات بھی تھی مسافہ بھی کرنا ہے۔ اور آج کا دن جو ہے یہ 17 جون ایک تاریخ ہے۔ کسی لومڑی کے بچے نے کہا تھا یہاں آ کر کے اسلام کی تاریخ بتائیں گے، لیکن جامع مسجد کے کونے کونے کو دوربین لے کر کے چھانا گیا، کہیں کوئی لومڑی نظر نہیں آئی، نہ بچہ نظر آیا، کوئی نہیں آیا۔ ہاں الحمدللہ ہم اپنے وعدے کے مطابق حاضر رہے، ہم حاضر رہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم صرف اور صرف ایسے ہی یوں ہی حاضر ہوئے تھے تو شاید وہ خام خیالی میں ہے۔ الحمدللہ میں ان تمام پوری تیاریوں کے ساتھ جو وہ اسلام اور بانی اسلام پر اعتراضات اپنے یہودی آقاؤں سے سیکھ کر کے آیا ہے، ہم ان تمام چیزوں کا جواب لے کر کے حاضر تھے۔ اور اسی لیے میں نے اس سے قبل بھی کہا تھا کہ ہو جائے ایک بار تاکہ پتہ چل جائے کہ اصل عزت کس کی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کا مقام کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ تمام چیزیں ہلکے میں نہ لیں۔ وہ جو کتابیں اس پاکھنڈی کو ملی ہوئی ہیں، یہ کینیڈا سے یورپ سے آئی ہوئی کتابیں ہیں۔ وہ ہوتا ہے چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل جائے تو سمجھتا میں بھی بنیا ہوں، ان کا حال یہی ہے۔ ایک کتاب مل گئی اور وہ بھی انگلش ٹرانسلیٹڈ پڑھ کر کے یا ہندی میں ٹرانسلیٹ کی ہوئی پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد چیخنے لگ گیا، چلانے لگ گیا کہ مجھے اسلام کی پوری سچائی معلوم ہے، محمد کے متعلق سب معلوم ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہندی میں پڑھ کر کے، انگلش میں پڑھ کر کے گوگل کے شاگرد اسلام کی سچائی بتانے آ گئے۔ اگر میں اس سے کہوں کہ اگر تو نے اسلام کے بارے میں سچائی جاننے کی کوشش کی ہوتی تو بخاری شریف پڑھا ہوتا۔ میں آج بھی پکار کر کے کہتا ہوں کہ ڈیبیٹ کرنے کا بہت شوق ہے۔ وہ کہتا ہے نا، جب بھی میں ڈیبیٹ کرنے کی بات کرتا ہوں یا ازہری کر کے مولانا گالی دیتا ہے۔ آپ سنیں، اس لومڑی کے بچے کو اگر گالی نہ دے تو کون سی عزت سے بات کریں۔ اور میں یہ بات کہہ کر کے رہوں گا کہ لوگوں کو نام کم یاد رہے گا لیکن لومڑی کا بچہ ضرور یاد رہے گا۔ اور میں
اس سے یہ کہتا ہوں کہ تجھے اگر سخت جملوں میں بات کروں تو برا لگتا ہے. خبیث کے بچے، تجھے یہ نہیں معلوم جب تو حضور کی شان میں گالیاں دیتا ہے تو کروڑوں دلوں پر کیا گزرتی ہوگی. میرا سخت لہجہ تجھے برداشت نہیں، کہتا ہے گالیاں بکتا ہے مولانا، اور تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلاظتیں بکتا ہے تو میں نہیں کروڑوں مسلمانوں کے دل چھلنی ہوتے ہیں. یہ بات اس کو پتہ نہیں ہے. اب کیسے لگتا ہے کہ سخت جملے اگر میں کہہ دیا تو گالیاں بک رہا ہے. میں کہتا ہوں ڈیبیٹ کرنے کا بہت جو شوق رکھتا ہے وہ صرف اور صرف بخاری شریف عربی میں ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے، ایک لائن پڑھ کر کے دکھا دے. بلکہ اس کے چیلے چپاٹے یا اس کو جاننے والے کہتے ہیں حقیقت میں یہ پنڈت بھی نہیں، یہ چی بھی نہیں، یہ تو اپنے دھرم کے متعلق ساری معلومات نہیں رکھتا. اسلام کے متعلق کیا کہے گا، اسلام کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا بیان کرے گا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، میرا دین، آپ کا دین، دین اسلام پورا، اس کا اصل ماخذ یا اصل اس کا جو خزانہ ہے وہ پورا عربی زبان میں ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بخاری شریف عربی زبان میں، مسلم شریف عربی زبان میں، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی شریف، مشکات شریف، یہ سب وہ کتابوں کے نام میں بول رہا ہوں جس میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے اخلاق درج ہیں. اور ان کو پڑھنا آتا نہیں، اور ان کتابوں سے لے کر کے کسی ظالم نے جو مرتد ہے، جو ایتھسٹ ہے، میں یہاں پر نام بھی اس کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، جو کتاب یہ لے کر کے پڑھا ہوا ہے وہ پورا پخانہ ہے اور یہ اسی میں سے کھاتا ہے، اور پھر اگلتا ہے تو منہ سے کیا نکلتا ہے وہی نکلتا ہے. میں اس کو مشورہ دیتا ہوں کہ اسلام کو پڑھنا ہے تو کھانا کھاؤ، کھانا کھاؤ. اور یہ کینیڈا سے آئی ہوئی جو کتاب تم بار بار بتا رہے ہو اور اپنے شپت پتر میں بھی جو لکھ کر کے دیو، ہم نے دیکھا ہے جس کتاب کا تم نے حوالہ دیا ہے کہ اس کتاب کے اندر بہت سچائیاں ہیں اسلام کی، تو میں کہتا ہوں یہ سب پکانا ہے جو تم کھا رہے ہو. ایک مرتد آدمی، ایتھسٹ آدمی جو کوئی دین دھرم کو نہیں مانتا، ناستک ہے، اس کی لکھی ہوئی کتاب سے تم اسلام کی سچائی بتاؤ گے؟ اسلام کی سچائی، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں جو تم اعتراضات کرتے ہو. ہاں اگر تمہیں اسلام کے بارے میں سچائی بتانے کا شوق ہے تو پوری بخاری شریف پڑھ کے دکھاؤ، مسلم شریف پڑھ کر کے دکھاؤ، قرآن پاک عربی پڑھو، ترجمہ کرو اور تفسیر بتاؤ، پھر میں مانوں کہ تمہیں بھی کچھ اسلام کے بارے میں معلومات ہو گئی. گوگل سے ٹرانسلیٹ کر کے اگر کوئی یہ سمجھنے لگ جائے کہ مجھے بھی دین آ گیا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے، گوگل کہاں کہاں لے کر کے جاتا ہے آپ کو پتہ بھی ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی صاحب نے ابھی ہم سے کہا کہ گوگل میں ہم نے ٹیبلٹ ڈالا تھا تو اس نے ٹوائلٹ کا معنی دکھا دیا. تو ٹیبلٹ اور ٹوائلٹ میں تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے لکھا تھا یا پھر بولا ہوگا جو وائس ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو اسی طرح کا ہے کہ یہ ٹیبلٹ ڈھونڈنے گئے اور ان کو ٹوائلٹ مل گیا. تو اگر اسی گوگل کے ذریعے سے میرے دین کے اوپر حملے کرتے رہو گے تو سوائے بیوقوفی کے کچھ نہیں آتا ہے گا. کل بھی ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوا وہاں پر بھی ایک محترمہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے واٹس ایپ یونیورسٹی سے جو باتیں سنی ہوں گی وہ ایسی بک دیا ہمارے سامنے. ہمارے ساتھی تھے، کئی 6-7 لوگ ہمارے ساتھ تھے. ان سے انہوں نے کہا کہ آپ کو تو حوریں ملنے والی ہیں، ٹونٹ کرتے ہوئے ہیں ایسی ہی کہ آپ لوگ یہ سب چیزیں اس لیے کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں. تو ان سے ہمارے ساتھی نے کہا میڈم آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کہا یہ واٹس ایپ میں آیا ہے نا. ہاں یہی بات ہے، یہی جڑ ہے، واٹس ایپ میں آیا ہے. اور آپ نے میرے سے سنا ہوگا چنو کا منا جو ہے، ہمارے چنو کو منا پیدا ہوا، یہ آپ نے سنا ہوگا. ہاں یہ وہی لوگ ہیں، صرف دیکھ لیا واٹس ایپ میں آیا ہے تو اس پر پورا عقیدہ بنا لیا، اس پر کیا کیا اپنے دماغ میں بنا لیا. پھر بعد میں اس محترمہ نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میری غلطی ہے کہ میں سے واٹس ایپ دیکھ کر کے آپ سے بات کر گئی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں کہ حقیقت میں اس کا کہاں سے
اوریجن کیا ہے, اصل کیا ہے. میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اگر تمہیں زیادہ اسلام کو اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنے کا شوق ہے تو میرے دین کو سیکھو, عربی پہلے سیکھ کے آؤ, عربی سیکھ کے آؤ. اور ہم نے الامان اسلامک اسٹڈیز سینٹر جو ہے آن لائن شروع بھی کیا ہے, ہو سکے تو اس میں داخلہ بھی لے لو. عربی ہم پڑھا دیں گے, اس کے بعد پھر پتہ چلے گا اسلام کیا ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے. بہرحال جو باتیں تھی یہ ہم نے کہا, 17 جون کو ہم حاضر رہے, لیکن جو انسیڈنٹ ہوا تھوڑا بہت وہ ہمارے لیے آزمائش تھی اور آپ سب کے لیے بھی آزمائش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو میں محبت کرتا ہوں یا آپ کی جو ہم سے محبت ہے وہ ہمیشہ قائم رکھے. اور ہماری یہ محبت الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کے تحت ہے. آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ اس کے رسول کے لیے, کسی اور غرض سے نہیں ہے. تو جب وہاں پر جمعہ کے بعد ہم مصافحہ کرتے ہوئے نکل رہے تھے, بھیڑ کچھ زیادہ ہو گئی, تو پولیس والے جو جامع مسجد کے آس پاس کافی سیکورٹی کے اعتبار سے موجود تھے, کیونکہ ایک ہفتے پہلے وہاں پر وائلنس ہو گیا تھا پروٹیسٹ کی وجہ سے, وہ ایریا بھی سینسیٹیو ہے. لیکن ہمارا تو کوئی ایسا انٹینشن بھی نہیں تھا, نہ ہی کوئی ایسا مقصد تھا. ہم تو جمعہ پڑھ کر کے جب نکلنے لگے تو بھیڑ ویسی آ گئی. اور ظاہر سی بات ہے جب کسی کو تم ٹونٹ کرو اور جب تم کسی کو للکارو اور پھر سامنے نہ آؤ تو اس نوجوان قوم کے جو جذبات ہوتے ہیں محبت میں اور یقین میں, وہ تو نعروں کے ذریعے سے تو نکل ہی جاتے ہیں. جب وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کے کانفیڈنس لیول کا مسئلہ تھا کہ الحمدللہ ہم حاضر تھے لیکن لومڑی کا بچہ نہیں آیا. تو جب ہم باہر نکلے تو انہوں نے شاید نعرے لگائے, حالانکہ ہم نے اس چیز کو منع کیا تھا کہ جامع مسجد کے آتے میں ابھی تھوڑے دنوں کے سے حالات کی وہاں پر سنگینی ہے, ابھی بہت کچھ حالات وہاں پر ایسے چل رہے تھے, منع کیا. لیکن نیچے آتے آتے کچھ بچے, کچھ نوجوان جو الگ دور دراز علاقوں سے وہیں سے دلی سے آئے تھے, وہ اپنے جوش میں نعرے لگائے ہوں گے. تو نیچے آنے کے بعد ہمارے ساتھ پولیس والوں نے کہا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تھانے میں چلیں, اور ہمیں پتہ ہے ان کی تھوڑی دیر کتنی ہوتی ہے. پھر بھی ہم نے کوآپریٹ کیا اور ان کے ساتھ چلے گئے. ہم نے جو صاحب لے جا رہے تھے ان سے پوچھا بھی تو انہوں نے کہا 10 سے 12 منٹ. تو آج ہمیں پتہ چلا منٹ جو ہے وہ گھنٹے میں بولا جاتا ہے, کیونکہ وہ 12 گھنٹے کے بعد میں باہر آیا تو اب سمجھ میں آیا کہ جب وہ منٹ بولے تو گھنٹہ سمجھنا چاہیے, اور اگر کہے کہ 10-12 گھنٹے کے لیے تو پھر اب آپ آگے کی بات سمجھیں. تو ہم گئے, لیکن جانے کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ ہی کیا, عزت کے ساتھ ہی پیش آئے. اور جامع مسجد کے جو وہاں پر ذمہ دار حضرات تھے وہ بھی آئے کافی دیر کے بعد. لیکن ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ حالات ایسے کیا سنگین تھے جس کی وجہ سے ہمیں ڈیٹین کیا گیا. نہ وہاں کے ہم نے ماحول کو کوئی خراب کیا یا وہاں پر کوئی ایسی سینسیٹیویٹی بڑھائی, کچھ بھی نہیں ہوا, نارمل تھا. جامع مسجد کے آس پاس کی دکانوں والوں کو تو پتہ بھی نہیں تھا, خبر بھی نہیں, ہم نارمل جا رہے تھے. لیکن پھر بھی کچھ مہربان لوگ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھا رہوں. تو مہربانی کا شکریہ. بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمیں الگ الگ ایجنسیوں کے ذریعے سے پوچھ تاچھ کرائی گئی. ٹھیک ہے, یہ ان کی اپنی کارروائی تھی, ان کا اپنا پروسیس تھا. جتنی ایجنسیاں تھیں انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے تحقیقات کیا اور اچھے انداز میں ہی کیا. ہم نے ان کا سپورٹ کیا, انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا. ان کے سپورٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے سے بات کر لینا, باقی اور کسی بات کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ہمارے ساتھ 6-7 لوگ تھے. اچھا, یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم گئے تھے تو ایسا نہیں
کہ میں نے کسی سے کہا نہیں. علماء اکرام جو ہمارے ہیں ان سے میں نے مسلسل رابطے بھی کیے اور میں بلایا بھی. کئی علماء اکرام کی اپنی اپنی مصروفیات تھی. دلی کے علماء بھی انہوں نے سب مجھے دعاؤں سے نوازا اور کہا بھی کہ آپ پہنچے, ہم لوگ سب ساتھ میں ہیں. تو بہرحال اپنی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے جو نہیں آ سکے میں ان کو بلیم نہیں کرتا, لیکن جو گئے ان کو گالی بھی نہ دو. دو چیزوں کا آپ لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ جو علماء نہیں جا سکے ان کو بلیم مت کرو, ان کو تان و تشنیع مت کرو کہ آپ کیوں نہیں گئے, فلاں کیوں. سب پر فرض نہیں ہے, سب پر واجب نہیں تھا. لیکن جو گئے ان کو گالی کیوں دیتے ہو کہ ان کو کیا ضرورت تھی, وہاں کیوں گئے, جان جوخم میں ڈالنے کے لیے گئے, فلاں گئے, آپ سے یہ بھی ہو سکتا تھا وہ بھی ہو سکتا تھا. میرے عزیزوں, یہ راستے پرخطر ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے. سیدنا امام حسین شہید کربلا, کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ 22,000 کی فوج کے سامنے جانے سے کیا ہو سکتا ہے؟ ان کا خاندان, ان کے بچے اور ان کا گھر بار وہ لوگ ماریں گے. تو کیا امام حسین نے رخصت کا راستہ اختیار کر کے اپنے گھر کو ترجیح دی کہ میں گھر میں بیٹھ جاؤں گا, کچھ نہیں کروں گا؟ نہیں, بلکہ حسینی کردار امام حسین, امام عالی مقام نے یہ ثابت کر دکھایا کہ اگر حق کی بات آئے تو ڈٹے رہ جاؤ, اگر قتل بھی ہو جائے تو کچھ فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حق کے لیے تم ڈٹے رہو, یہ عزیمت کا راستہ ہے. تو میرے عزیزو, وہاں پر ہمارے ساتھ ہمارے بڑے عزیز ساتھی حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر نوری ازہری صاحب گوالیار سے ساتھ میں تھے, بلکہ ساتھ ساتھ جامع مسجد بھی گئے, ساتھ ساتھ واپس بھی آئے. اور ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ بریلی شریف سے خانوادہ اعلیٰ حضرت سے شہزادہ منان رضا صاحب, حضرت سمنانی میاں صاحب قبلہ, عمران میاں صاحب, یہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کے سالے صاحب سید صبور علی صاحب بھی تھے. تو یہ مسلسل جامع مسجد میں ہمارا ہاتھ پکڑے رہے, ساتھ ہی میں رہے, نیچے بھی آئے جب جامع مسجد سے اتر کر کے آ رہے تھے. باقی تو ہمارے یہاں کے ساتھی تھے اور دلی والے بھی تھے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, دلی والے بڑے دلیر بھی ہوتے ہیں اور بڑے جذبے والے اور بڑی محبتوں والے بھی ہیں. آپ اگر یہ سوچتے ہوں کہ وہاں کون ہے, ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں, انجان جگہ گئے ہوئے تھے, لیکن ایسا نہیں میرے عزیزوں. جب میں پولیس اسٹیشن کے اندر گیا تو اتنے نوجوان وہاں باہر تھے. حالانکہ کئی بار فون کے ذریعے سپیکر آن کر کے میں نے سب کو منع کیا کہ آپ منتشر ہو جاؤ, اور پولیس اسٹیشن کے باہر بھیڑ مت جمع کرو کہ کہیں نعرے بازی میں کچھ زیادہ وہاں پر بھی وائلنس ہو گیا تو اچھا نہیں ہوگا. سب لوگ میرے اعلانات کے باوجود دوپہر 2 بجے سے لے کر رات 2 بجے تک اس روڈ سے کوئی ہٹا نہیں. وہ نوجوان تقریباً یوں سمجھ لیں کہ 300-400 کی تعداد میں وہاں ڈٹے رہے. وہ سب دلی والے لوگ تھے اور کچھ الگ الگ علاقوں سے بھی آئے ہوئے تھے. جو جامع مسجد آئے ہوں گے تو وہاں پر ہم سے ملاقات ہوئی یا اس پروگرام میں شریک رہے, اور وہ مسلسل دعا بھی کرتے رہے. اور ہر آدھے گھنٹے پر جو بھی پولیس والا باہر نکلے اس سے پہلے پوچھتے کیا چل رہا ہے, تو اندر کی وہ رپورٹ یہ دیتے کہ 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے, 10-15 منٹ میں چھوڑ دیں گے. تو 10-15 منٹ باہر والوں کو تو پتہ نہیں ہے منٹ کسے کہتے ہیں. تو بہرحال ان کا بھی انتظار تھا بہت. اور اندر جب یہ وقت گزرتا گزرتا عصر کو پہنچا تو الحمدللہ انہوں نے ہمیں نماز بھی وہاں پر پڑھنے کا موقع دیا, مغرب بھی پڑھنے کا موقع دیا, عشاء بھی پڑھنے کا موقع دیا. ساری نمازیں ہماری الحمدللہ اپنے اپنے وقت پر ہوتی رہیں, کوئی دقت نہیں. اب رات کے 12-1 بجے تک باہر کئی لوگوں کو بے چینی تھی, اضطراب تھا. جو محبت کرتے ہیں ان لوگوں کی بے چینی تھی, لیکن اللہ رب العزت کی ہر تدبیر غالب آتی ہے. مولا کریم کا احسان ہے, فضل ہے کہ رات کے 2 بجے آئی بی والوں نے
اور دوسری خفیہ ایجنسیوں نے جو اپنی اپنی تحقیقات کرنی تھی کر کے انہوں نے رپورٹ دی، اور پھر جو تھانے انچارج تھے انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب اب آپ جا سکتے ہیں۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، ہم باہر نکلے تو 2:30-3 بجے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، لیکن باہر آ کر کے دیکھا تو عاشقان رسول کا اتنا بڑا ہجوم تھا کہ روشنی روشنی تھی، ہر کوئی جو ہے تک رہا تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ان کی محبتیں، ان کے احساسات، یا وہ جو باہر بیٹھے تھے وہ مجھ فقیر کے لیے یا میرے کپڑوں کے لیے، میرے منصب کے لیے نہیں، بلکہ ان کی جو بھی محبتیں تھیں وہ آقا کریم کے حوالے سے تھیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے تھی۔ میں بارہا یہ کہتا ہوں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہی سے وہ ہم سے محبت کرتے رہے، اور یہ معاملہ تو آسانی سے نپٹ گیا، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، اور ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ ہم وہاں پر کوئی ایسی غرض لے کر کے نہیں آئے تھے کہ دلی کے حالات کو خراب کرنا ہے۔ ہاں، بیچ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دلی کے نہیں پورے ہندوستان کے بھی کوئی سب سے زیادہ حالات خراب کر سکتا ہے تو یہ دجالی میڈیا ہے، یہی ہے۔ ابھی چوہا بھی نہیں گیا ہوتا کہ یہ شیر کی خبر لگا دیں گے، ہاں، کہ یہاں سے ایک بہت کالا شیر جاتا ہوا نظر آیا، اس کی دم بھی اتنی لمبی تھی، سامنے چونچ بھی تھی۔ ہاں، یہ میڈیا ہے۔ ابھی بات چیت چل رہی ہے، وہاں پر تفتیش چل رہی ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا، لیکن نیوز میں یہ چلانے لگ گئے کہ 2 لوگ بھاگتے ہوئے پکڑے گئے اور کمیونل ہارمونی کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، میرا بھی نام شائع کر دیا اور لوگوں میں بے چینی پھیلا دی۔ یہ زہریلی میڈیا ہے، زہریلی میڈیا، اور میں انشاءاللہ العزیز لیگل ایکشن لوں گا۔ جنہوں نے ہماری عزت پر اور اس طرح کے حملے کیے، اوچھے حملے کیے، ہم ان کے لیے لیگل ایکشن لیں گے۔ یہاں پھیلاتے رہے، 2 لوگ آئے تھے اور فلاں جگہ اور بھاگ رہے تھے اور پولیس نے ان کو پکڑ لیا۔ بھاگنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم ہر میدان میں ڈٹے رہیں گے اور جمے رہیں گے، اور بھاگے وہ جو جرم کرنے کے لیے آیا ہو، جو جرم کر رہا ہو، چوری کر رہا ہو، وہ چوری کر کے جائے گا، بھاگے گا، اور جو میرے نبی کی عزت کا پرچار کرنے آئے وہ کیوں بھاگے؟ ہاں، وہ جمع رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اب بات یہ ہے کہ انہوں نے پھیلائی، گند پھیلائی۔ اب ان سے پوچھے تو ذرا صحیح کہ جہاں ابھی تک تفتیش چل رہی ہو، ایجنسیاں اپنی تحقیقات کر رہی ہوں، تمہیں کہاں سے الہام ہو گیا تھا؟ خبر تمہارے پاس کہاں سے آ گئی؟ پھر خبر میں کمشنر کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے خبر شائع کروا دی اور جگہ جگہ پھیلا دی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ ایک گرین کرتا پاجامہ پہنا ہوا ہے، ایک ریڈ پہنا ہوا ہے۔ اب اس کی بھی حقیقت میں بتا دوں، میں تو گرین ہی پہنا ہوا تھا اور سمنانی میاں صاحب ریڈ پہنے ہوئے تھے۔ تو جو اندر ایجنسی والے لوگ تحقیقات کر رہے تھے، انہوں نے کہا آپ کے بارے میں تو نیوز میں یہ سب چلنے لگ گیا، لیکن انہوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم یہ سب نیوز کے اوپر دھیان نہیں دیتے، ہم اپنی تفتیش کرتے، ہم اپنی تحقیق کرتے۔ بعد میں جامع مسجد کی طرف سے، دلی کی جامع مسجد کی طرف سے، وہاں کے انتظامیہ کی طرف سے کچھ ذمہ دار حضرات بھی آئے تھے جو دوڑ بھاگ کر رہے تھے، مسلسل وہ بھی لگے ہوئے تھے۔ تو ان میں سے ایک صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ ان لوگوں سے کہہ دیجئے ان کو غلط فہمی ہوئی، وہ 2 لوگ جو ریڈ اور گرین والے تھے وہ پچھلے ہفتے والے تھے۔ ہاں، پولیس نے ان کو گرفتار بھی کیا اور ان کی بیل بھی ہو چکی ہے، وہ جا بھی چکے ہیں۔ تو نیوز والے کو بتاؤ، وہ نیوز والے کو یہ بات بتانی چاہیے کہ وہ کہاں کی لے کر کہاں مار رہا ہے۔ اس کو پچھلے ہفتے کا گرین اور لال اس ہفتے نظر آ رہا ہے۔ ہو گیا، سب معاملہ ہو گیا، لیکن ابھی وہ گرین اور لال نظر آ رہا ہے۔ ان کا حال یہی ہے، یہ سب جو بھی ہے آج یہ لیلا ہے، یہ لیلا ہو گئی ہیں۔ ان کو جو کچھ بھی نظر آئے گا وہ صرف لال لال ہی نظر آئے گا۔ بہرحال میں پھر کسی اور وقت پر عرض کرتا ہوں کہ
ان لوگوں نے آج جو آتنک پھیلایا ہے میڈیا والوں نے, نیوز چینل والوں نے, کہ یہ 2-4 لوگوں کو بند کر دیا جائے تو ہندوستان سکون کی سانس لے گا. ہندو بھی, مسلمان بھی, سارے لوگ بھی سکون کی سانس لیں گے. جتنا بھی دماغی توازن لوگوں کا خراب ہو رہا ہے, بگڑ رہا ہے, یا یہ جو لوگوں کے درمیان رائٹس ہو رہے ہیں الگ الگ کمیونٹی کے, کمیونل رائٹس, اس کی سب سے جڑ اصل وجہ یہ میڈیا چینلز ہیں, نیوز چینلز ہیں. آدھا یہ کرتے ہیں اور آدھے سے زیادہ یوٹیوب والے کرتے ہیں. یوٹیوب والوں تو یہ تو کھلے ہوئے بیل ہیں, ان کے اوپر نہ قانون ہے, ان کے اوپر نہ کوئی رسی ہے, کچھ نہیں ہے, جو من میں آیا وہ لگا دیں گے. اور تھمنیل میں تو یہ بڑے ماہر ہوتے ہیں, بہت مشہور ہوتے ہیں. ان کو ویوز چاہیے چاہے کچھ بھی ہو, کس کو کہاں بٹھا رہے ہیں, کس کے اوپر کیا برسا رہے ہیں, وہ تو آپ دیکھتے ہوں گے. یوٹیوب کھولو تو ڈر بھی لگتا ہے اور عجیب سا لگتا ہے کہ ہم کون سی دنیا میں چل رہے ہیں, عجیب سا لگتا ہے. اور نوجوان حضرات ان باتوں کو سمجھتے ہیں, یوٹیوب کھولتے ہیں اور اس کے باوجود بھی دیکھتے بھی رہتے ہیں, اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم PUBG میں ہیں, ہاں ادھر سے ادھر کھیل رہے ہیں. یوٹیوب والوں سے آپ سترک رہیں, بچے رہیں. جیسے واٹس ایپ یونیورسٹی ہے ویسے ہی یوٹیوب یونیورسٹی بھی ہے, اور دونوں بھی جن بنیاد جو ہے نا, ان کی بنیاد جھوٹ پر ہے. واٹس ایپ بھی جھوٹ سپ ہے اور یہ یوٹیوب بھی جھوٹوب ہے. ان میں سب سے زیادہ اس طرح کی باتیں پھیلائی جاتی ہیں. ان تمام چیزوں سے آپ بچے رہیں, الرٹ رہیں. جتنا ان فاسقوں سے بچے رہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. ہاں, یہ جو معاملات ہوئے رات کے 2 بجے 2:30 بجے جب ہم وہاں سے باہر آئے تو دلی والے اور ہمارے احباب جن کے یہاں ہم ٹھہرے رہے اور دیگر, اب میں سب کے نام ذکر نہیں کر پاؤں گا, ان سب کا میں شکر گزار ہوں. علماء کرام کا بھی, خصوصاً جامع مسجد کی طرف سے بھی اور فتح پوری جامع مسجد کے امام صاحب کی طرف سے بھی اور وہاں کے مقامی MLA کی طرف سے بھی, اور پھر ممبئی سے ہمارے سرکردہ تنظیموں کی طرف سے بھی, جہاں جہاں سے جو لوگ ذمہ دار تھے سبوں نے کوششیں کی, مشائخ نے دعائیں دیں, اور اپنے اپنے علاقے کے اعتبار سے انہوں نے دھارس بندھائی اور کوششیں کی, اور سبوں نے ایک ہی بات کہی, کسی جرم میں نہیں گئے ہو, انشاءاللہ العزیز باعزت آؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے ان مشائخ کی زبان کی لاج رکھی, جس شان سے گئے تھے اس سے بڑی شان سے ہم باہر بھی آئے الحمدللہ. اللہ کریم اس چیز کو باقی رکھے. مجھے آج یہ بات یاد آتی ہے, میرے مرشد گرامی حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ طیبہ گئے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی بات آئی تھی, تو ایک گستاخ کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہوا, اس کی پاداش میں آپ کو جیل بھیج دیا گیا, اور 3 دن تک مرشد گرامی جیل میں بیٹھے رہے, جس کی لاکھوں نہیں کروڑوں کی آج مریدین کی ایک دنیا ہے. اس مرشد کو بھی جیل میں بٹھایا گیا تھا, لیکن وہ بھی ناموس رسالت کا مسئلہ تھا, حضور پاک کی عزت کا مسئلہ تھا. کتاب میں حضرت نے باتیں لکھی ہیں, اور ہم جیسے نکمے, اگر ہمارا کام کیا ہے دنیا میں, ہم سے کیا ہونے والا ہے, اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرتے کرتے ہمارے ساتھ قید و بند یا پھر ہمارے ساتھ موت کی سزائیں ہوتی ہیں, تو پھر اس میں کس بات کا پیچھے ہٹنا, یہ ایک جان کیا ہے. اگر ہو کروڑوں, یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارہ کرو.